اللہ والوں کے 12 واقعات کشف المحجوب سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ والوں کے 12 واقعات قسط نمبر 1۔ یہ رسالہ مفتی سید غلام معین الدین نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کے کشف المحجوب کے اردو ترجمے مطبوعہ شبیر برادرز لاہور سے مواد لے کر اس کا فارسی نسخے سے تقابل کروا کے ضروری ترمیم و اضافہ کر کے تیار کیا گیا ہے۔ دعائے عطار، یا اللہ پاک جو کوئی 20 صفحات کا رسالہ اللہ والوں کے 12 واقعات قسط 1 پڑھ یا سن لے، اسے اپنے نیک بندوں کا خاص فیضان عطا فرما کر ماں باپ اور خاندان سمیت جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ نصیب فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص صبح و شام مجھ پر 10 بار درود شریف پڑھے گا، بروز قیامت میری شفاعت اسے پہنچ کر رہے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ داتا حضور رحمت اللہ علیہ کا مختصر تعارف۔ ابو الحسن سید علی بن سید عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی ولادت مبارکہ کم و بیش 400 ہجری میں غزنی افغانستان میں ہوئی۔ اب رحمت اللہ علیہ کے خاندان عالی شان نے غزنی کے 2 محلوں جلاب و حجویر میں رہائش اختیار فرمائی، اسی لیے آپ رحمت اللہ علیہ حجویری جلابی کہلاتے ہیں۔ میرے پیارے داتا حضور رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 7 واسطوں سے نواسۂ رسول جنتی جوانوں کے سردار حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ سے ہوتا ہوا مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے۔ داتا حضور رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت سید عثمان حجویری رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین اور عابد و زاہد بزرگ تھے، اور داتا حضور رحمت اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ دوسرے نواسۂ رسول امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی آل پاک سے تھیں۔ یوں میرے آقا میرے داتا حضور رحمت اللہ علیہ نجیب الطرفین یعنی والد محترم اور والدہ محترمہ دونوں کی جانب سے سید تھے۔ والدہ محترمہ بھی بڑی نیک صفت ولیہ خاتون تھیں۔ الحمدللہ میرے پیارے داتا حضور رحمت اللہ علیہ ان نیک ہستیوں کی برکات لیے حسنی جمال اور حسینی کمال دونوں ہی کے جامع تھے۔ میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے داتا حضور رحمت اللہ علیہ کی شان میں ایک منقبت لکھی ہے۔ اس کے چند اشعار یہ ہیں: ہو مدینے کا ٹکٹ مجھ کو عطا داتا پیا، آپ کو خواجہ پیا کا واسطہ داتا پیا، کاش میں رویا کروں عشق رسول پاک میں، سوز دو ایسا پے احمد رضا داتا پیا، گو ذلیل و خوار ہوں پاپی ہوں میں بدکار ہوں، آپ کا ہوں آپ کا ہوں آپ کا داتا پیا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ علمی فضل و کمال۔ میرے پیارے داتا حضور رحمت اللہ علیہ نے علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے شہر سے باہر کئی ملکوں کا سفر فرمایا۔ صرف خراسان کے 300 مشائخ کی خدمت میں حاضری دی۔ صاحب رسالہ کشیریہ حضرت سیدنا ابو القاسم عبد الکریم بن حوازن کشیری رحمت اللہ علیہ اور حضرت ابو القاسم عبداللہ بن علی گرگانی رحمت اللہ علیہ آپ کے اساتذہ کرام میں سے ہیں۔ داتا حضور رحمت اللہ علیہ خواجہ ابو الفضل محمد بن حسن جنیدی رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے۔ معمولات اور دینی خدمات۔ اللہ پاک نے اپنے اس مرد کلندر ولی کامل حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کو علوم ظاہری اور باطنی سے نوازا تھا، اور آپ نے علم دین کو عام فرما کر خوب خدمت دین فرمائی۔ آپ نے کئی کتب لکھی جن میں سے چند کے نام یہ ہیں: نمبر 1 منہاج الدین
2 دیوان 3 بحر القلوب 4 الرعایت بحقوق اللہ 5 کشف المحجوب۔ افسوس فی زمانہ آپ کی کتابوں میں سے صرف کشف المحجوب یعنی پردوں میں چھپی باتوں کو ظاہر کرنے والی ہی آسانی سے دستیاب ہے۔ اللہ پاک نے آپ کی اس کتاب کو بے پناہ مقبولیت سے نوازا ہے۔ دنیا کی کئی زبانوں میں اس مبارک کتاب کے ترجمے ہو چکے ہیں اور شاید لاکھوں کتب پرنٹ ہوئی ہیں۔ میرے پیارے داتا حضور رحمت اللہ علیہ کی مشہور زمانہ کتاب کشف المحجوب سے تیار کیا گیا یہ رسالہ چند بزرگان دین رحمت اللہ علیہ کے واقعات پر مشتمل ہے۔ واقعی آپ کی کتاب کشف المحجوب اپنے نام کے مصداق ہے۔ اللہ پاک کی داتا حضور پر رحمت ہو اور آپ کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے داتا حضور رحمت اللہ علیہ کی سیرت کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کا رسالہ فیضان داتا علی حجویری صفحات 80 پڑھیے اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatIslami.net سے فری ڈاؤن لوڈ کر کے دوسروں کو بھی شیئر کیجیے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم کا ادب و احترام کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی کتب و ملفوظات کے فیضان سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 1 دعائے ولی نے تقدیر بدل دی۔ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ کے 11ویں پیر و مرشد حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے باب الطاق ایک علاقے کا نام ہے، اس کے بازار میں ایک آگ کی عبادت کرنے والے شخص کو دیکھا جو نہایت خوبصورت تھا۔ میں نے بارگاہ الہی میں دعا کی، خدایا اسے میری یعنی اسلام کی طرف پھیر دے، تو نے اسے کتنا خوبصورت پیدا کیا ہے۔ کچھ عرصے بعد وہ غیر مسلم میرے پاس آیا اور مجھ سے کہنے لگا، اے شیخ مجھے کلمہ شہادت پڑھائیے اور مسلمان کر کے درجہ ولایت تک پہنچائیے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سچ کہا کہنے والے نے، دعائے ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 2 میں اپنے غلاموں کے غلام سے کچھ نہیں مانگتا۔ کسی بادشاہ کی ایک درویش سے ملاقات ہوئی۔ بادشاہ نے عرض کی، اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو فرمائیے۔ انہوں نے جواب دیا، میں اپنے غلاموں کے غلام سے کچھ نہیں مانگتا۔ بادشاہ نے پوچھا، کس طرح؟ درویش نے فرمایا، میرے 2 غلام ہیں اور وہ دونوں تیرے آقا ہیں، ایک حرص دوسرا امید۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے عاشقان رسول، جس نے حرص اور بیجا تمناؤں کو اپنا غلام بنا لیا وہ حقیقی معنوں میں بادشاہ ہے، اور جو ان کا غلام بن گیا وہ تخت پر بیٹھ کر بھی فقیر ہے۔ اس واقعے میں ان بزرگ رحمت اللہ علیہ نے حرص و امید کو اپنا غلام فرمایا ہے۔ مطلب یہ کہ میں نے اپنے نفس کو اس طرح قابو میں کر لیا ہے کہ لالچ اور دنیا کی خواہشات میرے تابع ہیں، میں ان کا تابع نہیں، جبکہ یہ دونوں چیزیں بادشاہ کی آقا ہیں، کیونکہ وہ سلطنت، مال، طاقت اور دنیا کی مزید خواہشات حاصل کرنے کی حرص اور امیدوں کے پیچھے چل رہا ہے۔ گویا بادشاہ ان کا غلام ہے، اور اللہ پاک کے نیک بندے اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم اللہ پاک کی عطا سے حرص و امید کی آفت سے محفوظ ہیں، اس لیے انہیں بادشاہوں سے کچھ سروکار نہیں۔ اس واقعے کی مزید تائید آگے حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ کے واقعے میں سنیے۔ سچ کہا ہے کہنے والے نے، کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں، تخت سکندری پر وہ تھوکتے
نہیں ہیں بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 3، برا بھلا کہنے والے کو کچھ نہ فرمایا۔ حضرت شیخ ابو طاہر حرمی رحمت اللہ علیہ ایک دن دراز گوش یعنی گدھے پر سوار ہو کر بازار سے گزر رہے تھے۔ ایک مرید لگام تھامے ہوئے ساتھ تھا۔ کسی نے بلند آواز سے آپ کو برا بھلا کہا۔ مرید کی غیرت نے جوش مارا، وہ شخص کی طرف دوڑا تو پیر و مرشد نے مرید کو آواز دی اور فرمایا، اگر تم نے خاموشی اختیار کی تو ایک نصیحت والی چیز دکھاؤں گا تاکہ تم اس سختی سے باز رہو۔ مرید خاموش ہو گیا۔ جب گھر پہنچے تو مرید سے فرمایا، فلاں صندوق اٹھا لاؤ۔ وہ لایا، اس میں بہت سے خطوط یعنی لیٹرز تھے جو کئی لوگوں کی طرف سے حضرت شیخ ابو طاہر حرمی رحمت اللہ علیہ کے نام لکھے تھے۔ آپ نے وہ خطوط نکال کر مرید کے آگے رکھ کر فرمایا، پڑھو کیا لکھا ہے۔ مرید نے دیکھا کہ ہر خط میں ان کے شیخ کے القابات لکھے ہیں۔ کسی نے شیخ الاسلام، کسی نے ذکی یعنی بہت زیادہ ذہین، کسی نے شیخ زاہد یعنی دنیا سے بے رغبت، کسی نے شیخ الحرمین وغیرہ لکھا تھا۔ شیخ ابو طاہر حرمی رحمت اللہ علیہ نے عاجزی کرتے ہوئے فرمایا، ان سب القاب میں میرا نام نہیں ہے، حالانکہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ ہر شخص نے اپنے گمان کے مطابق مجھے مخاطب کیا یعنی بلایا ہے۔ اگر اس یعنی بازار میں برا بھلا کہنے والے بیچارے نے اپنے گمان کے مطابق کوئی بات کہہ دی یا کوئی برا لقب دے دیا تو بگڑنے یا ناراض ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 4، نفس کا امتحان لینے کا منفرد انداز۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک دن کھجوروں کے باغ سے اس حال میں تشریف لا رہے تھے کہ لکڑیوں کا گٹھا آپ کے سر مبارک پر رکھا ہوا تھا، حالانکہ آپ 400 غلام رکھتے تھے۔ کسی نے عرض کی، اے امیر المومنین، یہ کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا، ارید ان اجرب نفسی، یعنی میں نے چاہا کہ اپنے نفس کا تجربہ کروں۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی اگرچہ یہ کام میرے غلام بھی کر سکتے تھے، مگر میں نے چاہا کہ اپنے نفس کا امتحان لوں تاکہ لوگوں میں جو مقام و مرتبہ ہے اس کی وجہ سے یہ نفس کسی کام سے مجھے باز نہ رکھے۔ علو شان کا کیوں کر بیاں ہو آپ کی، پیارے حیا کرتی ہے مولا آپ سے مخلوق نورانی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 5، ہر غم کے بدلے ایک نور۔ اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے پاس ایک گدڑی تھی جسے وہ اپنے ساتھ آسمان پر لے گئے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے انہیں خواب میں دیکھا کہ ان کی گدڑی کے ہر پیوند یعنی پھٹے ہوئے کپڑے وغیرہ پر لگائے ہوئے جوڑ سے نور نکل رہا ہے۔ میں نے عرض کی، اے حضرت مسیح علیہ السلام، آپ کی گدڑی سے یہ انوار کیسے نکل رہے ہیں؟ فرمایا، یہ میرے اضطرار یعنی بے قراری اور پریشانی کے انوار ہیں، کیونکہ میں نے ہر پیوند کو انتہائی ضرورت کے وقت سیا تھا۔ اللہ پاک نے میرے ہر رنج کے بدلے مجھے ایک نور عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مشکلوں میں دے صبر کی توفیق، اپنے غم میں فقط گھلا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 6، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں امام اعظم رحمت اللہ علیہ حضرت سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ملک شام میں مسجد نبوی شریف کے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے مزار پر انوار کے سرہانے سویا ہوا تھا۔ خواب میں دیکھا کہ میں مکہ پاک میں ہوں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بزرگ کو آگوش میں بچے کی طرح لیے ہوئے باب شیبہ سے داخل ہو رہے ہیں۔
میں نے فرط محبت یعنی غلبہ محبت میں دوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کو چوم لیا۔ میں بڑا حیران تھا کہ یہ بزرگ کون ہیں۔ اللہ پاک کی عطا سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی معجزانہ شان سے میرے دل کی حالت کا اندازہ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمہارے امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمت اللہ علیہ ہیں۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد میرے پیارے داتا حضور رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس خواب سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ امام اعظم رحمت اللہ علیہ کا اجتہاد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں بے خطا ہے، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے خود نہیں جا رہے تھے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود انہیں اٹھائے لیے جا رہے تھے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطا ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو اس سے بھی خطا کا امکان نہیں۔ یہ خوبصورت اشارہ ہے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہو نائب سرور دو عالم امام اعظم ابو حنیفہ، سراج امت فقیہ افخم امام اعظم ابو حنیفہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 7، حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ اصل میں بادشاہ ہیں۔ فضل بن ربی بیان کرتا ہے کہ میں خلیفہ ہارون رشید کے ساتھ حج کے لیے مکہ پاک حاضر ہوا۔ حج سے فارغ ہونے کے بعد ہارون رشید نے مجھ سے کہا، اگر مردان خدا یعنی اللہ پاک کے اولیاء میں سے کوئی یہاں موجود ہو تو ہم اس کی زیارت کے لیے جائیں گے۔ میں نے کہا جی کیوں نہیں، اس جگہ حضرت عبد الرزاق صنعانی رحمت اللہ علیہ ہے۔ اس نے کہا مجھے ان کے پاس لے چلو۔ جب ہم ان کے پاس پہنچے تو بہت دیر تک گفتگو ہوتی رہی۔ رخصت کے وقت ہارون رشید نے مجھ سے کہا، ان سے پوچھو کیا ان کے ذمے کچھ قرضہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں قرضہ ہے۔ ہارون رشید نے مجھ سے کہا ان کا قرضہ ادا کر دو۔ جب ہم وہاں سے واپس آئے تو اس نے کہا کہ اے فضل، میرا دل کسی اور بزرگ سے بھی ملنے کا شوق رکھتا ہے۔ میں نے کہا یہاں حضرت سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ بھی ہیں۔ اس نے کہا ان کے پاس بھی لے چلو۔ چنانچہ جب ہم حاضر ہوئے تو دیر تک گفتگو ہوتی رہی۔ واپسی کے وقت خلیفہ نے مجھے اشارہ کیا کہ میں ان سے بھی قرض کے بارے میں پوچھوں۔ میں نے پوچھا تو فرمایا ہاں قرض ہے۔ خلیفہ نے مجھے حکم دیا کہ ان کا قرض بھی ادا کروں۔ باہر آ کر خلیفہ نے مجھ سے کہا، اے فضل، ابھی میرا دل نہیں بھرا، کسی اور بزرگ سے بھی ملاقات کراؤ۔ میں نے کہا مجھے یاد آیا یہاں حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ بھی تشریف فرما ہیں۔ پھر ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ اوپر کے ایک گوشے میں بیٹھے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ میں نے دستک دی، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ میں نے جواب دیا امیر المومنین آئے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے امیر المومنین سے اور انہیں مجھ سے کیا سروکار؟ ہمارے کچھ بحث و مباحثے کے بعد انہوں نے نیچے آ کر دروازہ کھول دیا اور چراغ بجھا کر مکان کے ایک کونے میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ مصافحے یعنی السلام کے دوران ہاتھ ملانے کے وقت ہارون رشید کا ہاتھ ان کے ہاتھ سے مس یعنی ٹچ ہوا تو حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ نے فرمایا افسوس ہے کہ اتنا نرم و نازک ہاتھ دوزخ میں جلے گا، کاش کہ یہ ہاتھ عذاب خدا سے محفوظ رہتا۔ ہارون رشید یہ سن کر رونے لگا اور اتنا رویا کہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو کہنے لگا اے فضیل رحمت اللہ علیہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے امیر المومنین، تیرا باپ یعنی حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے اپنی قوم پر امیر بنا دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے چچا، میں نے تم کو تمہاری جان پر امیر بنا دیا، کیونکہ اگر ایک سانس اللہ پاک کے فرما برداری میں گزرے تو وہ اس سے بہتر ہے کہ لوگ 1000 سال تک تمہاری فرما برداری کریں، کیونکہ سرداری سے قیامت
کے دن صرف اور صرف ندامت و شرمندگی کے علاوہ کچھ حاصل نہ ہوگا۔ ہارون رشید نے عرض کی اور بھی نصیحت فرمائیے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے خلیفہ بنانا چاہا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے چند لوگوں کو بلایا اور ان سے فرمایا، لوگوں نے مجھے اس بلا و مصیبت میں پھنسا دیا ہے، مجھے کیا تدبیر کرنی چاہیے؟ کیونکہ میں سرداری کو مصیبت سمجھتا ہوں، اگرچہ لوگ اسے نعمت خیال کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک نے عرض کی، اے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن عذاب الہی سے چھٹکارا پائیں تو مسلمان بزرگوں یعنی بوڑھوں کو اپنے والد کی طرح اور جوانوں کو بھائی اور بچوں کو اپنی اولاد کی طرح سمجھیں، اور ان سب کے ساتھ وہی سلوک کیجیے جو خاندان کا سربراہ والد اپنے بھائیوں، بیٹوں اور دیگر اہل و عیال کے ساتھ کرتا ہے، کیونکہ یہ اسلامی ممالک ایک گھر کی مانند ہیں اور ان میں رہنے والے اہل و عیال۔ اس کے بعد حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے امیر المومنین، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں یہ تمہارا خوبصورت چہرہ دوزخ کی آگ میں جھلسایا جائے۔ خدا کا خوف رکھو اور اس کا حق بہترین طریقے پر ادا کرو۔ اس کے بعد ہارون رشید نے عرض کیا، آپ پر کچھ قرض ہے؟ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، ہاں، خدا کا قرض میری گردن پر ہے اور وہ اس کی اطاعت ہے، میں فکر مند ہوں کہ اس وجہ سے میری پکڑ نہ ہو جائے۔ ہارون رشید نے عرض کی، قرض سے مراد لوگوں کا قرض ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ پاک کا شکر و احسان ہے، اس نے مجھے بہت کچھ نعمت دے رکھی ہے، مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے کہ لوگوں سے بیان کرتا پھروں۔ ہارون رشید نے 1000 اشرفیوں کی تھیلی آپ کے آگے رکھ دی اور عرض کی، اسے اپنی ضرورتوں پر خرچ فرمائیے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے امیر المومنین، میری اتنی نصیحتوں نے تم پر کچھ اثر نہ کیا اور ابھی تک ظلم و ہٹ درمی پر قائم ہو۔ ہارون رشید نے کہا، میں نے آپ پر کیا ظلم و ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا ہے؟ فرمایا، میں تمہیں نجات یعنی آخرت کے راستے کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے مصیبت میں ڈالنا چاہتے ہو، کیا یہ ظلم و جفا نہیں؟ یہ سن کر ہارون رشید اور فضل بن ربی دونوں رونے لگے اور روتے ہوئے باہر آ گئے۔ اس کے بعد ہارون رشید نے مجھ سے کہا، اے فضل بن ربی، حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ اصل میں بادشاہ ہیں اور یہ سب یعنی ان کی نصیحتوں کے سبب رونے کی کیفیت کا طاری ہونا اور دنیا سے بے رغبتی ان کے دبدبے کی دلیل ہے جو دنیا اور آخرت کے گھر میں انہیں حاصل ہے۔ دنیا کی تمام زیب و زینت ان کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جستجو میں کیوں پھریں مال کے مارے مارے، ہم تو سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 8، اللہ پاک کی عطا سے پیر کامل مریدوں کے حالات سے واقف ہوتا ہے۔ سلسلہ قادریہ رضویہ طاریہ کے 10ویں پیر و مرشد حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ کی ظاہری زندگی شریف مریدوں نے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جو کہ حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ تھے، ان سے عرض کی، اے شیخ، ہمیں ایک نصیحت فرمائیے جس سے ہمارے دلوں کو چین و قرار آئے۔ آپ نے فرمایا، جب تک میرے شیخ حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ اپنے مقام پر جلوہ افروز یعنی حیات ہیں، میں کوئی تلقین نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ ایک رات حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے جنید، لوگوں کو نصیحتیں کیوں نہیں کرتے تاکہ اللہ پاک تمہارے ذریعے ایک جہان کو نجات عطا فرمائے۔ جب آپ بیدار ہوئے تو آپ یہ خیال فرما رہے تھے کہ میرا درجہ میرے شیخ کے درجے میں پیوست یعنی شامل ہو گیا ہے اور مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیکی کی دعوت کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرید کو بھیجا کہ جب
جب جنید نماز فجر کا سلام پھیریں تو ان سے کہنا تم نے مریدوں کے کہنے سے تعلیم و تبلیغ نہ کی اور نہ مشائخ بغداد کی سفارش قبول کی، اب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم بھی ہو چکا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس وقت میں نے جانا کہ میرے شیخ میرے دلی خیالات کو جانتے ہیں اور وہ میری ظاہری و باطنی ہر حالت سے باخبر ہیں، ان کا درجہ میرے درجے سے بلند ہے کیونکہ وہ میرے دلی خیالات سے واقف ہیں اور میں ان کے حالات سے بے خبر ہوں۔ اس کے بعد میں اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا اور توبہ و استغفار کیا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے داتا حضور رحمت اللہ علیہ یہ واقعہ لکھنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں یہ واقعہ روشن دلیل ہے کہ مرشد جس حال میں بھی ہو وہ مریدوں کی ہر حالت سے باخبر ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 9، خوبصورت لڑکے کو دیکھنے کی سزا۔ ایک صاحب کا بیان ہے کہ میں نے غیر مسلم خوبصورت امرد لڑکے کو دیکھا، میں اس کا حسن و جمال دیکھ کر حیران رہ گیا اور اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا ادھر سے گزر ہوا۔ میں نے ان سے عرض کی اے استاد، اللہ پاک ایسے حسین و جمیل چہرے کو دوزخ میں جلائے گا۔ آپ نے فرمایا اے بیٹے، تیرا یہ دیکھنا عبرت کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ نفس کا کھیل ہے، کیونکہ اگر تو نگاہ عبرت سے دیکھے تو عالم کے ہر ذرے میں ایسے کئی عجائب موجود پائے گا۔ پھر اللہ پاک کی عطا سے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تجھے بہت جلد مشیت الہی کی بے حرمتی کی وجہ سے سزا ملنے والی ہے۔ وہ صاحب بیان کرتے ہیں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ منہ پھیر کر تشریف لے گئے تو اسی وقت میرے حافظے سے قرآن کریم فراموش ہو گیا، یہاں تک کہ میں نے سالوں اللہ پاک سے مدد مانگی اور توبہ کی، تب کہیں جا کر پھر سے قرآن کریم کی نعمت مجھے حاصل ہوئی۔ حافظے کی تباہی کا ایک سبب، اے دیدار مدینہ کے آرزو مند عاشقان رسول، دیکھا آپ نے امرد یعنی خوبصورت لڑکے کی طرف لذت کے ساتھ دیکھنے سے حافظہ بھی تباہ ہو سکتا ہے۔ آج کل یادداشت کی کمی کی شکایت عام ہے، حفاظ کی بھی ایک تعداد حافظے کی کمزوری کی آفت میں مبتلا ہے اور بہت سو کو تو قرآن پاک ہی بھلا دیا جاتا ہے۔ قرآن شریف یا فلاں آیت بھول گیا کہنے کے بجائے بھلا دیا گیا کہنا مناسب ہے۔ بد نگاہی اور ٹی وی وغیرہ پر فلمیں ڈرامے دیکھنا گناہ و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے اور اس سے حافظہ بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ حافظہ کمزور ہونے کے اور بھی کئی اسباب ہیں، لہذا خبردار، کسی حافظ صاحب کی منزل کمزور ہونے کی صورت میں محض اپنی اٹکل سے یہ ذہن بنا لینا کہ بدنگاہی کے سبب ایسا ہوا ہے بدگمانی ہے اور مسلمان پر بدگمانی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اے خوف خدا اور عشق مصطفیٰ رکھنے والے اسلامی بھائیوں، لرز اٹھیے کہ جب امرد کا شہوت کے ساتھ دیکھنے کا اس قدر خوفناک انجام ہے تو نہ جانے اس سے آگے کے برے کاموں کا عذاب کس قدر شدید ہوگا۔ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں خبردار، امرد تو آگ ہے آگ، امرد کا قرب، اس کی دوستی، اس کے ساتھ مذاق مسخری، آپس میں کشتی، کھینچا تانی اور لپٹا لپٹی جہنم میں جھونک سکتی ہے۔ امرد سے دور رہنے ہی میں عافیت ہے، اگرچہ اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں۔ امرد ہونے کے سبب اس کی دل آزاری بھی مت کیجیے، مگر اس سے اپنے آپ کو بچانا بے حد ضروری ہے۔ یاد رہے، امرد کے فقط چہرے ہی کو شہوت کے ساتھ دیکھنا گناہ نہیں، نگاہیں نیچی ہونے کے باوجود امرد کے سینے یا ہاتھ یا پاؤں وغیرہ بلکہ صرف لباس ہی پر نظر پڑ
پڑ رہی ہو اور گندی لذت آ رہی ہو تو ان اعضاء یا لباس کو دیکھنا بھی گناہ اور حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اگر کسی لڑکے کی طرف بار بار دیکھنے کو جی چاہ رہا ہو اور گندی لذت کے باعث وہاں سے ہٹنے کا دل نہ کرتا ہو تو وہاں سے فوراً ہٹ جائے۔ اگر معاذ اللہ شہوت کے ساتھ اس کو دیکھا یا وہاں رہا تو گناہگار اور جہنم کا حقدار ہے۔ اللہ الغفار ہمیں عذاب نار سے محفوظ فرمائے اور امرت کے گناہوں بھرے قرب سے عمر بھر بچائے رکھے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بس پکا ذہن بنا لیجئے کہ بدنگاہی کی آفت اور امرت کی نزدیکی کی مصیبت سے ہر حال میں انشاءاللہ اپنی حفاظت کریں گے۔ اس موضوع کے متعلق مزید معلومات کے لیے امیر اہل سنت کا رسالہ قوم لوط کی تباہ کاریاں سنیے، پڑھیے اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے مفت ڈاؤن لوڈ کر کے دوسروں کو بھی شیئر کیجیے۔ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، کام زندہ کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے، ارے او مجرم بے پرواہ دیکھ سر پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے، ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ توبو الی اللہ استغفر اللہ۔ نمبر 10، ایک نیکی کام آ گئی۔ حضرت ابو حفص عمر بن سالم حداد رحمت اللہ علیہ خراسان کے بہت بڑے بزرگ تھے۔ آپ کی توبہ کا واقعہ بڑا ہی ایمان افروز ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو جوانی میں کنیز سے عشق ہو گیا، اسے منانے کی بہت کوشش کی مگر کوئی تدبیر کام نہ آئی۔ لوگوں نے بتایا کہ نیشا پور میں ایک غیر مسلم جادوگر رہتا ہے جو جادو کے ذریعے اس کام کو آسان کر سکتا ہے، یعنی کنیز کے دل کو آپ کی طرف پھیر سکتا ہے۔ آپ اس کے پاس پہنچے اور اس سے اپنا حال بیان کیا۔ غیر مسلم جادوگر نے کہا، اے ابو حفص، تمہیں 40 دن نماز چھوڑنی ہوگی اور ان 40 دنوں میں نہ تو زبان پر خدا کا نام لانا ہوگا اور نہ نیکی کا کام کرنا ہوگا۔ اگر اس پر راضی ہو تو میں جنتر منتر پڑھتا ہوں تاکہ تمہاری مراد پوری ہو جائے۔ آپ نے اس غیر مسلم جادوگر کی یہ شرط مان لی اور 40 دن اس طرح گزار دیے۔ اس کے بعد جب اس غیر مسلم جادوگر کے پاس پہنچے تو اس نے اپنا جادو کیا مگر مراد پوری نہ ہوئی۔ جادوگر کہنے لگا، غالباً تم نے شرط پوری نہیں کی، ضرور تم سے کوئی خلاف ورزی ہوئی ہے اور نیکی کا کوئی کام ہوا ہے، ذرا سوچ کر بتاؤ۔ ابو حفص نے کہا، میں نے کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، البتہ ایک دن میں نے راستے میں پڑا پتھر دیکھا تو اسے اس خیال سے پاؤں سے ہٹا دیا کہ کسی کو ٹھوکر نہ لگے۔ جادوگر بولا، افسوس ہے تم پر کہ تم نے 40 دن تک خدا کے حکم کی نافرمانی کی اور اپنے دل سے یاد خدا کو بھلائے رکھا، لیکن خدا نے تیرے ایک عمل کو بھی ضائع نہیں جانے دیا۔ یہ سن کر آپ نے سچے دل سے توبہ کی اور وہ غیر مسلم جادوگر بھی مسلمان ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے مانا کہ سب سے برا ہوں، کس کا ہوں تیرا ہوں میں تیرا ہوں، ناز رحمت پہ مجھ کو بڑا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 11، منہ مبارک کی برکت۔ حضرت ابو العباس سیاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ مرو کے علاقے کے ایک بڑے مالدار شخص تھے۔ آپ نے اپنے والد کی میراث میں بہت مال و دولت پایا، لیکن یہ تمام مال و اسباب دے کر آپ نے کہیں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 منہ مبارک حاصل کر لیے۔ اللہ پاک نے آپ کو ان منہ مبارک کی برکت سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر آپ نے حضرت ابو بکر واسطی رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں رہ کر ایسا کمال پایا کہ صوفیہ کرام رحمت اللہ علیہم کے امام ہو گئے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے جو کچھ ملا ان منہ مبارک کی برکت سے ملا۔ جب آپ دنیا سے رخصت ہونے لگے تو وصیت کی کہ ان منہ مبارک کو میرے منہ میں رکھ دینا، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ داتا حضور رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اسی کا اثر
اثر ہے کہ مرو میں آج بھی آپ رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف کا نشان ہے۔ لوگ مزار مبارک پر حاضر ہو کر دعائیں مانگتے ہیں اور اپنی مشکلات دور ہونے کی دعائیں کرتے ہیں تو ان کی مرادیں پوری اور مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ یہ بات تجربے سے ثابت ہے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو کرے تعظیم دل سے دو جہاں میں کامیاب، ہو گیا ہاں ہو گیا منہ مبارک آ گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد 12۔ دل کی بات جان لی۔ ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت ابو علی بن حسین بن محمد دقاق رحمت اللہ علیہ کی محفل میں اس لیے گیا کہ میں ان سے متوکلین یعنی اللہ پاک پر توکل کرنے والوں کا حال معلوم کروں۔ آپ اس وقت ایک نہایت عمدہ امامہ شریف سر پر باندھے ہوئے تھے۔ میرا دل آپ رحمت اللہ علیہ کے امام شریف پر مائل ہو گیا۔ میں نے عرض کیا، شیخ توکل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، توکل یہ ہے کہ تم لوگوں کے امامے کا لالچ نہ کرو۔ یہ فرما کر اپنا امامہ شریف میرے آگے رکھ دیا۔ اللہ رب العزت کی ان پہ رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔